کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ ان کو آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے، جسٹ ون فلیم، تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو دور سے بھی جہنم دکھائی جائے گی تو دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے، کہیں گے اللہ تیری ذات کی قسم ہم نے زندگی میں کبھی خوشی کا نام نہیں سنا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کوئی ظلم بھی نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ دعا کر لیجئے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آپ دیکھیے کہ آپ اس میں اللہ کی بہت بڑائیاں پڑھیں، شاید سننے میں آپ کو اتنا فیل نہ ہوتا ہو، لیکن پڑھنے کے دوران مجھے پوری ابھی تک کی پڑھی ہوئی آیتوں میں ایک ہی لفظ دکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کی تسبیح کر لیتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے ہے تعریف، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ صحیح بخاری کی یہ روایت 4968 ہے۔ کہاں پڑھتے تھے اللہ کے نبی؟ سجدوں میں پڑھتے تھے۔ تو اب اپنے سجدوں کو ذرا لمبا بھی کریں اور طویل کر کے دعائیں بھی اچھی اچھی مانگیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی اللہ، یہ بھی بہت پیارا ہے، لیکن اگر اس کو بھی روح کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ دعا یاد کرنے کی اور فوراً یاد ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔